رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ کافرون سنی۔ یہ ہمارا 64واں پارٹ ہے۔ اس سے پہلے 63 پارٹ ہو چکے، 61 پارٹ پہلے کے، اور اس کے بعد میں 62، 63 اور یہ 64واں پارٹ ہے۔ آپ نے 62ویں پروگرام میں اور 63ویں پروگرام میں جو سنا ہے، اسی ضمن میں کچھ باتیں ابھی اب آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ اس پوری سورت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یوں تو 62ویں پروگرام میں ہم نے لکم دینکم ولی دین ذکر کیا تھا۔ لکم دینکم ولی دین کے سلسلے میں بات آئی تھی، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا ذکر کرتے ہیں یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ جو پروگرام چل رہے ہیں، ایک کے ساتھ دوسرے کی کڑی ملی ہوئی، تو کچھ چیزیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس سے پہلے کے بھی پروگرام آپ سن لیں۔ ریگولر جب ان پروگراموں میں رہیں گے آپ، تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کے سلسلے میں معلومات کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات، احادیث پاک بیان کرتے ہیں، اور ان کے معنی و مفہوم کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تاکہ بات اور اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ نے یہ سورہ کافرون کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے کافروں، قل یا ایہا الکافرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ پہلا انکار کس کا؟ کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے، اس کی عبادت تم نہیں کرو گے، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ جو سورہ کافرون ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں تکرار کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے. جب ایسا نہیں ہو سکتا تو بھائی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. گویا تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. اس صورت کو یہاں پر جو ہم نے ذکر کیا ہے ایک بڑی وجہ ہے اس کو ذکر کرنے کی، کیونکہ اس سے پہلے کے جو درس ہیں اس درس میں کچھ باتیں آپ نے سنی. آج کا جو درس ہے اس درس میں بھی آپ کچھ باتیں سنیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوں کہ یار یہ ایسا کیوں، اتنا سخت رویہ کیوں. جب آپ کے سامنے یہ صورت ہوگی، اس کا ترجمہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کی تفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اور آپ یہ موازنہ کریں کہ زندگی کے کس لمحے میں کب کس دین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا کیا ہے. جو آج کا مسلمان آج کے اس دور میں ایک یہودی کے بنائے ہوئے دین سے سمجھوتا کر رہا ہے. بھائی آپ کے لیے آئیڈیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے لیے نمونہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب جس کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہو اور وہ خود اپنی زندگی میں وہ اعمال نہیں کر رہا ہے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، تبھی تو ہم ایسا کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہمیں ان سے کوئی سروکار ہوتا تو ہم وہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ آپ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. پچھلے درسوں میں نے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ جو مدینہ کے منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، آج کے موحدین سے بہتر، منافق کو بہتر کہہ رہا ہوں صاحب میں. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے کفر کو دل میں چھپا کر رکھتے تھے، لیکن یہ کفر کو قرآن کی آیت پیش کر کے، شریعت کے اصول بیان کر کے، اور کفر کے لیے ایک چور دروازہ کھول دیتے ہیں. چور دروازہ کھل گیا. اب جہاں چور دروازہ کھلا وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کیسا داخل ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا جمعے کے خطبے میں بھی مفتی طارق مسعود کا، کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا. کیوں؟ تم کو یہ سسٹم کو ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ کیوں فالو کرنا پڑے گا؟ افغانستان ہو یا پاکستان، چین ہو یا جاپان، شریعت کہیں پر بدلے نہیں کرتی. کیوں؟ کہ وہ شریعت ایک ہی ہے.
پوری دنیا میں شریعت اگر نافذ ہوگی تو اس کے احکام ایک ہوں گے، الگ الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب کے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مکہ والوں کے لیے اسلام کے احکام کچھ اور تھے، مدینہ والوں کے لیے اسلام کے احکام کچھ اور، حجاز والوں کے لیے اسلام کے احکام کچھ اور، یمن والوں کے لیے اسلام کے احکام کچھ اور، شام والوں کے لیے اسلام کے احکام کچھ اور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عالمگیر دین ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام عالمگیر دین ہے، اور یہ اس رب کا نازل کردہ ہے جس رب نے سنسار کو بچایا، جو سنسار کا رسیتا ہے۔ کسی انسان نے سنسار کو نہیں بنایا، کسی انسان نے انسان کو نہیں بنایا۔ انسان نے بنایا ضرور ہے، لیکن روبوٹ کو، وہ روح پھونکنے سے رہا انسان کے جسم میں، روح پھونکنے کی ذات اللہ رب العالمین کی۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، کن فیکون، بس۔ تو یہ دین، یہ سسٹم الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ افتراق جو ہے یہ باطل کا خاصہ ہے، حق کا خاصہ نہیں۔ آپ متفرق دیکھو گے تو باطل کو دیکھو گے، حق کو آپ متفرق نہیں دیکھو گے، الگ الگ بٹا ہوا نہیں دیکھو گے، حق تو ایک ہی ہے، اور وہ حق وہی ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی پوری کتاب میں ذکر کیا، وقتاً فوقتاً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات کے حساب سے 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے۔ ایک دن میں کوئی قرآن نازل نہیں ہو گیا، جیسے حالات آتے رہے ویسے اللہ رب العالمین اس میں احکام نازل کرتا رہا۔ قیامت تک جتنے بھی حالات پیدا ہونے والے، ان سارے حالات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے کہ ایسے حالات آپ کے ساتھ بن جائیں تو آپ کو پھر کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا فیصلے لینا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کافر کس کو قرار دیا جائے گا۔ آپ نے وہ درس سنا ہے، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ آگے ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کریں گے کہ ان کو یہ جو کافر کہہ رہے ہیں ان کی 3 حالتیں ہو سکتی۔ پہلی حالت یہ کہ جو ان طواغیت کو مسلمان کہتے ہوئے، جو طاغوت ہیں جو پہلے ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، ان کو مسلمان کہتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش میں ان کی تائید کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلا فرق یہ کہ طاغوت کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس طاغوت کی مدد کر رہے ہیں، تیسری بات یہ کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی نیا دین آئے گا، کوئی بھی ایک دین آتا ہے تو ایک دین کو نیچے کر کے تب دوسرا دین اوپر آتا ہے، ایک کو آپ نیچے کرو گے تب دوسرا فرسٹ پوزیشن پر آئے گا۔ اگر سیکنڈ پوزیشن والے کو آپ فرسٹ پوزیشن میں لے کر کے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دبا رہے ہیں، تب آپ اس کو فرسٹ پوزیشن پر لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ پوزیشن میں لانے کے لیے آپ نے غلط کا ساتھ دیا، جو احکام شرع کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دی، انسان نے قانون بنایا اور قانون بنا کر اس پر لوگوں کو اس کا پابند بھی بنا دیا، لوگوں پر اس کو نافذ بھی کر دیا، اور اس کا ساتھ پھر آپ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہوتا کیا ہے، صرف ایک ووٹ ہی تو ہے، صرف ایک ووٹ ہی تو ہے، اور آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ یہ کر رہے ہو کہ 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ایک ڈیفالٹر آدمی ہے اور ایک اچھا آدمی ہے،
تو آپ اچھے آدمی کا انتخاب کر کے اور اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہو. بالکل کتنی نارمل بات لگتی ہے صاحب, کتنی نارمل بات لگتی ہے. مولانا صاحب بس چاہتے ہیں تو جیسا نقشہ چاہتے ہیں ویسا کھینچ کر رکھ دیتے ہیں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو ثابت وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ, تو گفتار وہ کردار. تو گفتار منہ کی پچ پچ کروا لو, منہ چلوا لو, بس منہ چلانے میں ایک نمبر, لیکن وہ کردار. تو گفتار وہ کردار, تو ثابت, تو اپنی جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے, وہ سیارہ گھوم پھر رہا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کیسے اپنے آبا سے تو نسبت جوڑ رہا ہے؟ وہ متحرک تھے اس دین کو لے کر, اس اسلام کو لے کر, لیکن تو نے اس اسلام کو پسے پشت ڈال دیا, پسے پشت ڈال دیا, اور آگے تو کھڑا ہوا ہے جمہوریت کی تائید کرتے ہوئے. اور یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں, ایک عالم ہو کر کے کر رہا ہے. عام آدمی کی تو چھوڑو, آپ عالم ہو کر کے کر رہا ہے, اور عوام اس کی بات ٹوپی لگا کر بڑے اچھے سے سن رہی ہے کہ مولانا صاحب دین کی بات بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو. یہ بتاؤ آپ کہ جو نبی کے مشن کی مخالفت میں کام کرے, یہ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی. سیدھی سیدھی بات کہ نبی نے جس قانون کو نافذ کیا, اس قانون کے اگینسٹ میں اگر کوئی دوسرا قانون آ گیا تو اب نبی کے فالوور کو کیا کرنا چاہیے صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ماننا چاہیے, نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو الگ کر کے جو دوسرے نے قانون لایا اس کو فالو کرے, اس کو لاگو کرے, یا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. ایک تو یہ کہ نبی کے مشن کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, دوسرا یہ کہ جو نبی کے مشن کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہو, ان کو خوارج کہہ رہے ہو, ان کو خوارج کہہ رہے ہو, یا یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی باتیں مت سنو, ان کی باتیں سب الگ رہتی. تیسری چیز یہ کہ تم پھر ان سے دشمنی بھی کر رہے ہو, کہہ رہے تو نہیں ہونا, تم ہماری مسجدوں میں آ کر نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ تم 5 منٹ میں آ کر کے اللہ قسم وہ سب بول دیتے ہو جو ہمارا مولوی سال بھر میں نہیں بول سکتا. صدیوں سے ہمارے مولوی نے جو نہیں بولا تم 5 منٹ میں بول دیتے ہو. یہ ملکہ تمہارے اندر آیا کہاں سے کہ تم 5 منٹ میں ساری باتیں رکھ دیتے ہو؟ ہمارا مولوی 5 سال سے ہمارا نوکر ہے, لیکن اس نے ابھی تک بیان نہیں کیا. تو یہ چیزیں پھر تم ان سے دشمنی کرتے ہو. اب جو آدمی اللہ رسول کے احکام کو جو فالو کر رہا ہے اس سے دشمنی کرے, اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے بجائے ایک انسان کے بنائے ہوئے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اور اس کو لے کر کے آگے بڑھتا رہے. شراب کے سلسلے میں مولوی تو خوب کہتا ہے, سودی کاروبار کے سلسلے میں مولوی تو یہ کہتا ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی, اس کا لکھنے والا بھی, ارے لکھنے والے کا گناہ کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ آن ڈیوٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی پگار لے رہا ہے لکھنے کی, جو بھی کام آئے گا وہ اس کو لکھے گا, ویسے لکھ رہا ہے, تو اس کے اوپر گناہ کیسے آ جائے گا؟ مولانا صاحب بڑا بھولا بن کر کے آدمی, لیکن حدیث کے الفاظ کہ وہ بھی قالہم سوا, سب کے سب برابر ہیں. اس طرف شراب کا ڈھونے والا, اس کو کیا لینا دینا؟ اپنی گاڑی میں رکھ کر کے بسلیری ڈھوئے یا پھر غلہ ڈھوئے, اس کو تو ٹرانسپورٹنگ سے مطلب. لیکن اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے ایسے آدمی پر. اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا؟ مولانا صاحب آپ ہی بتا دیجئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گے تو اس کو وہ کریں گے, لیکن یہاں پر پھر ووٹ کو, کہ ایک جمہوریت کو نافذ کرنے میں
جمہوریت کو نافذ کرنے میں آپ ایک آدمی کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا آپ نے سپورٹ کیا اور آپ کے سپورٹ سے وہ آگے آ گیا، آپ نے اسلام کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جس کو نیک آدمی آپ کہہ رہے ہو کتنا بڑا پابند ہے، ارے میاں شریعت کا بہت بڑا پابند ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر، لیکن جیسی مسجد سے نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ جاتا ہے تو شپت گرہ سماروہ، ایسی بولتے ہیں نا، شپت گرہن سماروہ میں جب جاتا ہے تو شپت لیتا ہے قرآن کی کہ میں قرآن کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، ایسی شپت لیتا ہے کیا وہ؟ پھر پٹری سے اتر گئے، سمجھ رہے صاحب آپ؟ سیدھی بات، نو بکواس اگر آپ کر رہے ہو تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر تم اتر گیا بھائی، اس کو کہاں لے جا کر کے جوڑ رہے ہو آپ کو ایک اچھے آدمی کو پہنچانا ہے۔ اچھا، اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے یہی بتا دیجیے آپ، کہ جو قرآن اور احادیث کی نافرمانی کرے، یہ اچھے آدمی کی پہچان آپ کے نزدیک اچھا کوئی اور ہے، برا کوئی اور ہے۔ تو آپ نے ایک آدمی کو جس نے پہلے ہی چرن میں اسلام کے احکام کی نافرمانی کی کہ جو عہدے کا طالب ہوگا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، آپ نے اسی کو لا کر کے منصب پر بیٹھا دیا۔ تو یہ پہلی حالت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو ان طواغیت کو مسلمان کہتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا اور اپنے ذہن کے کسی ایک گوشے میں اس کو بٹھا کر رکھ لیجئے گا۔ یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا، اگر جیسے ابھی آپ کو ساری باتیں ذہن میں نہیں بیٹھی ہیں تو آپ اس پروگرام کو بار بار سنیں، کیونکہ بہت اہم باتیں میں اس میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان طواغیت کو مسلمان کہتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش میں ان کی تائید کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسری حالت ان لوگوں کی ہے جو خود کسی کفر میں ملوث نہیں، وہ کفر میں ملوث نہیں اور طاغوت کے بارے میں اللہ کے حکم سے بے خبر نہیں، اللہ کا حکم طاغوت کے سلسلے میں کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن غلطی کہاں کرتے ہیں؟ مگر وہ ان طواغیت کے حالات سے بے خبر ہیں، تو یہ لوگ صحیح العقیدہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہ ان طواغیت کے حالات سے بے خبر ہیں کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کہ مثلا ان کا اعتقاد ہے کہ غیب کا ہر دعوے دار کافر ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ فلاں شخص بھی غیب کا دعوے دار ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں دی، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قانون بنا نہیں سکتا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کس نے کیا قانون بنایا ہے، وہ نہیں جانتے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ ہی کو حق ہے قانون بنانے کا، اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا، اور وہ جو طاغوت ہو گیا ہے قانون بنا کر، جو طاغوت ہو گیا ہے وہ اس کے عقیدے کو بھی نہیں جانتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ فلاں شخص بھی غیب کا دعوے دار ہے یا قانون ساز ہے، تو اس بے خبری کے باعث اس کے اسلام میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اب یہ کوئی آدمی بے خبر ہے لا علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر کہ بھائی مجھے علم نہیں تھا، مجھے نالج نہیں تھا، اگر مجھے نالج رہتا تو میں اس کا انکار کرتا، مجھے نالج نہیں ہے اس وجہ سے میں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اللہ رب العالمین اس کو کوئی سزا نہیں دے گا، وہ صحیح العقیدہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی چیخ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ طاغوت ہے، اس کا آپ کو انکار کرنا ہے اور دلائل بھی پیش کر رہا ہے، اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کان کو بند کر لو، منہ کو بند کر لو، گاندھی جی کے 3 منتر، برا مت دیکھو، برا مت کہو،
برا مت سنو، وہ بن گئے آپ. ایک آدمی بلا بتا رہا ہے کہ یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے، کیونکہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے. اس کے بعد بھی آپ اس کی بات کو نہ مانو، اس کی بات کو سنی انسنی کر دو، سنی انسنی کر دو، اور یہ کہو کہ بھیا ہم واحد ہیں، ہم واحد ہیں. تو اس دوسری حالت سے وہ لوگ مستثنا ہیں، وہ کافر قرار دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ تمہیں نالج نہیں تھا، تمہیں نالج تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا کیا؟ کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہاں کے مسلمانوں کا حال آپ دیکھ لو کہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی. کیوں؟ کہ تم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو تم نے فالو نہیں کیا. اگر تم اس کے احکام کو فالو کر رہے ہوتے تو آج تمہاری حالت یہ نہیں ہوتی. تم اس مقام پر نہیں رہتے، تم اس مقام پر ہو تو اس کی ایک وجہ ہے. تو کیا ہے کہ یہ دوسری حالت جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آپ کو نالج نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں کہ طاغوت کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ایسا آدمی طاغوت ہوگا، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا بھی یہ دعویٰ ہے، اس کا بھی وہ دعویٰ ہے، اس کا بھی وہ دعویٰ ہے. پھر آپ لوگوں کے سامنے دلائل لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا احوان البلیتین کا معاملہ ہے. مولانا صاحب تھوڑا سمجھا کرو آپ. احوان البلیتین کا معاملہ ہے، اخف الضررین کا معاملہ ہے. وہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ کو معلوم ہے؟ یوسف علیہ السلام کا معاملہ معلوم ہے آپ کو؟ کنٹرول میں تھے وہ، عزیز مصر کے کنٹرول میں تھے وہ حبش کی طرف جو صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا مکہ سے، آپ کو معلوم ہے وہ؟ تو آدمی کہتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، حبش کی طرف ہجرت بھی کی صحابہ اکرام نے، یوسف علیہ السلام کنٹرول میں تھے ان کے کہے انوسار کہ سوسائٹی میں کہ غلہ بانٹ بانٹ کر کے دیتے تھے، غلہ بانٹ بانٹ کر کے دیتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی پرورش پائی تھی صاحب فرعون کے یہاں پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت نہیں کی صاحب. ہاں، جس کی کھاؤ اس کی گاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت نہیں کی صاحب. اینی ایویڈنس؟ کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل سے بات کرو. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم بھی آدھا گھنٹہ بول لو، ہم بھی آدھا گھنٹہ بول لیتے ہیں، یہ چھوٹی مسجد چوک میں مولانا صاحب کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیا تھے وہاں پر، کس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی کہ عزیز مصر بھی ان کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا. یوسف نے کہا کہ نہیں، اس سے فیصلہ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو جائے. عزیز مصر نے چوچرا نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم ابھی کہاں پر ہو، تم ابھی غیر نظام اسلامی میں ہو، تم ابھی میرے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، میرے سسٹم کے مطابق فیصلہ کرو. اگر ایسا ایک مرتبہ بھی عزیز مصر نے کہا ہو تو ہاتھو برہانکم. وہ لال کتاب ہم پوچھتے پوچھتے پریشان ہو گئے صاحب کہ مولانا صاحب وہ لال کتاب کہاں ہے آپ کی، جس میں آپ یہ سارے دلائل پڑھتے ہیں. وہ لال کتاب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، بتائیے صاحب آپ ذرا. ارے تم ابن کثیر پڑھتے ہو، ہم بھی ابن کثیر کا ہی حوالہ دے رہے ہیں. تم جو تفسیر بولو اس تفسیر سے تم کو حوالہ دے دیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کتنے ہی حوالے دو، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے تمہاری بات کو. کیوں؟ کہ تم یار سیدھا سیدھا ہماری پیاز کاٹ رہے ہو. تو یہ دیکھو آپ کی دوسری حالت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ان لوگوں کو نالج نہیں ہے،
اتنا نالج ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، اس کے احکام اللہ رسول کے کیا ہیں اس سلسلے میں وہ جانتا ہے، لیکن کون کیا کر رہا ہے اور طاغوت کے زمرے میں وہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے وہ ان کو نہیں معلوم، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں وہ نہیں جانتے. لیکن یہاں پر تو تم ان کی ایکٹیویٹیز کو اچھی طرح سے جان رہے ہیں. اچھی طرح سے جاننے کے بعد بھی اگر تم ان کو کافر نہ کہو، اگر تم ان کو غلط نہ کہو، ان کا سپورٹ نہ کرو، ان کی تائید نہ کرو، ان کو ووٹ نہ دو تو ایسی صورت میں آپ اسلام پر قائم و دائم رہو گے. لیکن اگر آپ ان کا سپورٹ بھی کر رہے ہو اتنا سب کو جاننے کے بعد میں کہ اللہ کے قانون کے خلاف انہوں نے دوسرا قانون بنا لیا ہے، ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہو، ان کی تائید بھی کر رہے ہو، ان کو ووٹ بھی دے رہے ہو اور ان کے پرچم کو لے کر کے آپ آگے آگے چل بھی رہے ہو، ایز اے مسلم آپ کے ہاتھ میں کون سا پرچم ہونا چاہیے؟ اسلام کا. تم جمہوریت کا پرچم لے کر چل رہے. تو تھوڑا سا نارمل نیوٹرل ہو کر کے بیٹھیں اور سوچیں کہ جو کچھ میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں، یا جو کچھ ہمارے سماج میں بھی چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں جیسا یہ بیان کر رہے ہیں. اگر اس کی اگینسٹ میں ہے، اس کی مخالفت میں ہے قرآن اور حدیث میں تو ہماری اصلاح کی جائے، اور اگر اس کی تائید میں ہے ہماری بات جو قرآن اور احادیث میں ہے تو پھر ہماری باتوں کو مان کر ان کو عمل میں لایا جائے. تیسری حالت کہ وہ لوگ جو طاغوت کی حقیقت سے آشنا ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نواقض اسلام اور کفر صریح کا مرتکب ہے. طاغوت کی حقیقت سے آشنا ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نواقض اسلام اور کفر صریح کا مرتکب ہے. یہ نواقض اسلام کے سلسلے میں الگ الگ ایک حصے کو کاٹ کر کے کچھ حصے ڈالے گئے ہیں، ان کو دیکھ لیجیے آپ، یا پھر رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر میں ہم نے 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے اندر یہ نواقض اسلام جو کہ 10 ہیں ہم نے ذکر کیا ہے. ان کو آپ غور سے سن لیں. ابھی پھر کیونکہ ایک لفظ آتا ہے نواقض اسلام، ایک لفظ آیا، اسی کو بیان کرنے میں ہم نے مختصر انداز میں 2.5 گھنٹے سوا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس میں لگ گئے. ابھی پھر ہم اگر اس کو بیان کرنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی. اس وجہ سے آپ اس پروگرام کو سن لیں تو نواقض اسلام کیا کیا ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. آدمی کو جان لیا آدمی نے کہ یہ طاغوت کی حقیقت سے آشنا ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نواقض اسلام اور کفر صریح کا مرتکب ہے، اس کا یہ عمل کفر صریح اور گمراہی ہے. وہ اس سے بغض رکھتے ہیں لیکن اسے کافر نہیں کہتے. بغض تو رکھتے ہو آپ لیکن کافر کیوں نہیں کہتے؟ نواقض اسلام میں سے جو 10 نواقض ہیں، کسی ایک ناقص کا وہ شکار ہو گئے جس کے ذریعے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تب بھی اس کے بعد میں آپ کافر نہیں کہہ سکتے. تو مولانا صاحب آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے لوگوں کو بڑی جلدی یاد آتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو کافر، چاہے وہ اپنی زندگی میں جو چاہے کر گزرے، جیسی طبیعت چاہے ویسا کرے، اور سارے حدود کو شریعت کی توڑ چکا ہوں، ایسے آدمی کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. ایسا آدمی جو جا کر جھک رہا ہے غیر اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سسٹم کو فالو کر رہا ہے، اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی قبر، اب اتنا نرم گوشہ ہے کہ جو قبر کے سامنے بھی جا رہا ہے اس کو کافر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جانم سمجھا کرو. دیکھ رہے ہو آپ کے خرد کا نام جنو پڑ گیا اور جنو کا نام خرد. دبی زبان میں کہتے ہیں صاحب ان کو بھی. آپ نے کبھی کھل کر کے کفر کا فتویٰ نہیں سنا ہوگا قبر کے سامنے جھکنے والوں کے لیے، یہ اہل حدیث حضرات کی طرف سے. کھلے کافر ہیں وہ، قبر کے سامنے جھک رہے ہیں. اب قبر کے سامنے جھکو آپ جا کر، یا پھر ایک پتھر کے سامنے جھکو، یا درخت کے سامنے جا کر جھکو، بھائی غلط تو غلط ہے. اللہ کہتا ہے کہ سجدہ میرے آگے کرو
یہ پیشانی کو صرف میرے آگے جھکاؤ، آپ کسی دوسرے کے آگے نہ جھکا۔ اب آپ نے دوسرے کے آگے جھکا لیا تو کیا کیا آپ نے؟ شرک کیا کہ نہیں؟ کفر کیا کہ نہیں؟ بڑی عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شرابی کو شرابی نہ کہو، چور کو چور مت کہو، ساہوکار کہو آپ اس کو، کیونکہ اس کو ٹھیس پہنچے گی، ٹھیس پہنچے گی۔ بیچارے کے پاس میں مجبوری تھی، تبھی جا کر کے اس نے چوری کیا ہے، تبھی جا کر اس نے چوری کیا ہے، ورنہ وہ چوری نہیں کرتا۔ تعویلیں ایسی پیش کرو جبکہ گھر میں بھرا ہوا ہے 1 مہینے کا غلہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور اس کی پردہ پوشی آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو چور کے سلسلے میں، جو اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے اور اسی کی آپ تائید میں لگے ہوئے ہو، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، آپ یہاں پر آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک مرتبہ سورہ کافرون کی اور کا ترجمہ آپ سن لیجئے ایک مرتبہ، اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو آخر کیا ضرورت پڑی ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ تکرار والے الفاظ ادا کروائے کہ کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مار 2 ٹکڑے کر دیجئے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے جمہوریت اور میرے لیے اسلام۔ سیدھی سیدھی بات، لیکن یہ سیدھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ جن کو نہیں آتی وہی بتا سکتے ہیں، جن کو صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے قرآن اور احادیث پاک کی روشنی میں ساری باتوں کو لا کر کے رکھ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کو سنیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو 62، 63 اور یہ 64واں پروگرام ہے، تو یہ ملا کر کے اگر یہ 3 پروگراموں کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی باتیں اور واضح ہو جائیں گی، اور آگے اس طرح کی ہم چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ طاغوت کے سلسلے میں سیر حاصل بحث ہو سکے اور آدمی کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے ایسے نکات یا ایسے ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر آدمی ایک ہی پروگرام سن لے تو اس کے سمجھنے کے لیے ایک پروگرام ہی کافی، اور اگر جو سمجھنا نہیں چاہتا تو پورا قرآن پاس میں رکھا ہوا تھا تو وہ سمجھ نہیں سکا، ہم ایک آیت پڑھ کر کے پیش کر دیں گے تو وہ کیا سمجھ لے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین اسلام پر قائم اور دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہماری موت آئے اس وقت بھی ہم مسلمان ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔